बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात के खिदमत में तरावी के कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, बहुत से हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है, मुफ्ती साहब अगर किसी को कुरान करीम की 10 सूरत भी याद ना हो तो वो तरावी की नमाज कैसे पढ़े। दूसरा सवाल, औरत का तरावी में बुलंद आवाज़ से क़िरात करना कैसा है। तीसरा सवाल, तरावी में मुक्तदियों का इमाम के रुकू के इंतज़ार में बैठे रहना और जब इमाम रुकू करे तो रुकू में शामिल हो जाना, यानी सिर्फ़ रुकू, सजदे और तशहुद में शामिल होना कैसा है। ये 3 सवाल है जिनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। आप किताब उठाए, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 540, फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 504, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 111। ये तमाम मसाइल आपको इन किताबों में मिल जाएंगे। इन किताबों के अलावा आप जो है किताबुन नवाज़िल खोल के देखेंगे, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इमदादुल फतावा खोल के देखेंगे, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से जवाहरुल फ़िक़्ह खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा उस्मानी खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। जदीद फ़िक़ही मसाइल खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखेंगे, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी को कुरान करीम की 10 सूरत भी याद ना हो तो वो तरावी कैसे पढ़े। देखिए मेरे अज़ीज़ साथियों, मर्द हज़रात के लिए तो 2 सुन्नतें हैं। एक तो कुरान करीम का मुकम्मल सुनना तरावी में, ये अलहदा सुन्नत है, और पूरे महीने की तरावी पढ़ना ये अलहदा सुन्नत है। आपको जो है अपनी मस्जिद के इमाम के पीछे कुरान भी सुनना है और जो कुरान सुनाने वाले हैं उनके पीछे आपको मुकम्मल तरावी भी पढ़नी है। यानी कि जो इमाम साहब हैं वो तरावी पढ़ा रहे हैं तो उनके पीछे आपको मुकम्मल महीने की तरावी भी पढ़नी है। हाँ, बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि भाई 10 दिन में कुरान पूरा हुआ, 10 दिन तरावी पढ़ी, उसके बाद छुट्टी, ऐसा करते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि 27 दिन में जो है कुरान पूरा करते हैं तो 27 दिन तरावी पढ़ी, अब 2 दिन बाकी जो है उसमें छुट्टी कर देते हैं। भाई 2 दिन में कौन सा जो है मौत आ जाएगी हमें, अगर तरावी पढ़ लेंगे तो मौत थोड़ा ही आ जाएगी। मौत तो जब आएगी वो तो जो है तरावी पढ़ते हुए को भी आएगी, और जब आएगी तो बगैर तरावी पढ़ते हुए भी आएगी, वो तो बरहक है, वो तो आके रहेगी। लेकिन इस चक्कर में तरावी तो ना छोड़े कि भाई कुरान मुकम्मल हो गया, अब जो है 2 दिन क्या करेंगे पढ़ के। ये तो जो है अपने ऊपर जुल्म करना हुआ। तो आप जो है इन दोनों सुन्नतों को मजबूती से पकड़े रखें माह रमज़ान में। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई गांव होता है, देहात होता है, जहां पर मस्जिद नहीं है और वहां पर जो है घर भी 1-2 ही होता है मुसलमानों का। तो अब वहां पर तरावी का क्या हुक्म होगा। वहां पर तरावी का ये हुक्म है कि मर्द हजरात अपनी जो महरम औरतें हैं उनके साथ जो है, अगर ये मर्द कुरान का हाफिज़ है तो वहाँ पर जो है क्या करे कि खुद जो है इमाम बने और उनको नमाज़ पढ़ाए, उनको तरावी में तरावी पढ़ाए, नमाज़ पढ़ाए, कुरान सुनाए उनको। और अगर हाफिज़ कुरान नहीं है तो 10 सूरतें तो आजकल सभी के याद होती है भाई, सूरह अलम तरा से लेके सूरह वन्नास तक। तो अगर आपके याद है तो फिर जो है आप इमामत करें, सूरह तरावी पढ़ाए घर के अंदर। और अगर ये भी याद नहीं है तो अब जो है मर्द औरत सब के लिए यकसा हुक्म है। अगर कोई जमात से नहीं पढ़ता, अकेले पढ़ते हैं, तो अब दोनों के लिए यकसा हुक्म बता रहा हूँ। मर्द हजरात जो है सूरह तरावी पढ़े अलम तरा से वन्नास तक, मर्द हजरात। औरत भी सूरह तरावी पढ़े अलम तरा से वन्नास तक। 10 सूरत में जो है 10 रकत होती है। जब 10 रकत पूरी हो जाएगी फिर से जो है अलम तरा से शुरू करेंगे और फिर से वन्नास तक पहुंच जाएंगे, 20 रकत पूरी हो जाएगी। यही हुक्म मर्द के लिए है, यही हुक्म औरत के लिए है। अब अगर किसी को 10 सूरतें याद नहीं है तो क्या करें। आपको सूरह फातिहा याद होना ज़रूरी है, सूरह फातिहा याद होना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। अब अगर आपको सूरह फातिहा याद है और आपको इन्ना आतैना ये याद है, कुल हुवल्लाह याद है, तो इन 2 सूरतों को ही आप 20 रकत में रिपीट करते रहे। और यहाँ पर यह बात जहन नशीन रखें
کہ یہ دو صورتیں جو آپ تراویح میں پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں آپ کو انا تو انا پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر سے آپ کو جو ہے یہیں سے اسی طریقے سے ریپیٹ کرنی ہے، اس طریقے سے آپ اپنی 20 رکعت پوری کر لیں گے۔ لیکن قرآن کریم کا سیکھنا ہی بہت ضروری ہے۔ اگر آج ہم مسلمان ہو کے 10 سورتیں بھی قرآن کی یاد نہیں رکھتے تو بتاؤ ہم جو ہے کون سے درجے کے مسلمان ہیں، کون سی کیٹیگری کے مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ آپ جو ہے اپنے طور پہ دنیاوی ایجوکیشن میں یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ورلڈ کی کتنی زبانیں آپ جانتے ہیں، لیکن آپ جانتے نہیں تو قرآن نہیں جانتے۔ انگلش میں آپ جو ہے کتنے آگے بڑھ چکے ہیں یہ بتا دیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انگلش نہ پڑھے، ہندی نہ پڑھے، دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے، لیکن جو آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹا دے وہ تعلیم کس کام کی؟ آپ کو جو ہے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی مذہبی تعلیم کا بھی علم ہو اور اس کو آپ نے حاصل بھی کیا ہو، اگرچہ اتنا ہی حاصل کیا ہو جتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان مومن پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے کہ وہ ایک اسلامک زندگی گزار سکے۔ مفہوم بتا رہا ہوں میں، تو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اتنے علم میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز کے فرائض سے لے کے نماز کے شرائط تک، اور نماز کے شرائط سے لے کے نماز کے مفسدات مکروہات تک ساری چیزیں یاد ہو، اور نماز میں قرآن کس انداز سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ سب یاد نہیں ہے تو پھر ہم بس نام کے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، بس اتنا ہے، ہم اللہ کے احکام پورے کرنے والے نہیں کہلائے جائیں گے۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو قرآن سیکھا ہی نہیں۔ تو اگر قرآن نہیں سیکھا تو پھر بس جو ہے عبد الرحمن نام ہے ہمارا اور ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، بس اتنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اگر آپ کو صورت یاد نہیں ہے، 2 صورت یاد ہے، یہ بھی یاد نہیں ہے، قل هو اللہ یاد نہیں ہے اور انا اعطیناک یاد نہیں ہے، تو آپ جو ہے کم از کم اتنا تو ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ فاتحہ کے بعد اسے پڑھے، اس کو پڑھنے کے بعد رکوع کر دے، 2 سجدے کرے، کھڑی ہو جائے، پھر سے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اسی کو پڑھے، پھر سے جو ہے اس طریقے سے بھی آپ اپنی تراویح مکمل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی قرآن ہے۔ دیکھو جہاں پر یہ آیا ہے نا کہ کم از کم ایک سورت کا پڑھنا، قرآن کریم یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے قرات، تو وہاں پر جو ہے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو قرات کر رہے ہیں، اب یہ سورت کا ملانا واجب ہو گیا، اس میں یا تو 1 آیت ہو یا 3 آیت ہو، اس طریقے سے سورت کا ملانا واجب جو ہے وہ پورا ہو جائے گا یہاں پر۔ اگر آپ کو اور بھی کچھ یاد نہیں ہے، یہ صرف لاچاری کی بات بتا رہا ہوں میں، اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو صرف اگر آپ نے اتنا ہی پڑھ لیا سورہ فاتحہ کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر آپ نے یہ آیت بھی پڑھ لی تو بھی آپ کی نماز درست ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ لیکن سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو دوسرا سوال ہے کہ عورت کا بلند آواز سے قرات کرنا، تو دیکھیے اگر عورت امام بنی ہوئی ہے تو وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں میں یہاں پر، وہ کسی اور ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اگر عورت تراویح میں امام بنی ہوئی ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے، وہ میں یہاں نہیں بتا رہا ہوں، یہاں میں اکیلی عورت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی اکیلی عورت نماز پڑھ رہی ہے، چاہے وہ تراویح کی نماز ہے، چاہے وہ جہرن نماز، جہرن یعنی کہ مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، یا پھر سری نماز، کوئی بھی نماز ہے، کسی بھی نماز میں بلند آواز سے قرات نہیں کرے گی۔ اگر اس نے نماز میں قرات بلند آواز سے کی تو اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی، البتہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ثواب سے خالی کہلائی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو عورت کو چاہیے کہ وہ جب نماز پڑھے تو بلند آواز سے قرات نہ کرے، آہستہ آواز سے قرات کرے۔ رہا تراویح میں امام بن کے عورت کا تراویح کی نماز پڑھانا، قرآن سنانا، تو وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو میں یہاں نہیں چھیڑ رہا ہوں، اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ مکمل ویڈیو شوٹ کروں گا، اس میں آپ حضرات کو وہ بتا دوں گا۔
یہ جو تیسرا سوال ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ عموماً سبھی مسجدوں کے یہی حالات ہو گئے ہیں کہ لوگ تراویح میں شامل ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ امام صاحب جو ہے نیت باندھ کے اپنا سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہو گئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس طریقے سے پڑھتے جا رہے ہیں اور پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ میسیجز کر رہے ہیں، فون پہ چیٹ کر رہے ہیں، یا باتیں کرنے لگے آپس میں، یا باہر جا کے کھڑے ہو گئے اس طریقے سے۔ تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کو جو ہے صرف رکوع اور سجدے کا ثواب ملے گا، تشہد پڑھنے کا ثواب ملے گا، نہ ہی تو یہ قرآن پڑھنے کے لیے قرات میں شامل ہوئے رکعت میں، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے قرآن سنا۔ یہ تو اپنی باتیں کر رہے تھے، تو میسیجز کر رہے تھے، یہ تو چیٹ کر رہے تھے، تو باہر گھوم رہے تھے، تو ان کو قرآن سننے کا ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ فتاوی ہندیہ میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ تو ایسے علامت منافقوں کی تھی، منافقین جو تھے وہ جو ہے ایسی غلطیاں کرتے تھے، ایسے جو ہے کوتاہی کرتے تھے کہ نماز میں شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام جو امام تھے، اور پیچھے جو منافقین ہیں وہ اپنا جو ہے ہلہ گلہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائے۔ آپ جو ہے نماز پڑھنے آئے ہیں مسجد میں یا بزنس کرنے آئے ہیں؟ اگر آپ بزنس کرنے آئے ہیں تو پھر بزنس ہی کر لیجئے، مسجد میں تھوڑا ہی، مسجد جو ہے نا اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنی ہے، وہ بزنس کرنے کے لیے نہیں بنی، چیٹ کرنے کے لیے نہیں بنی کہ آپ جو ہے وہاں پر بیٹھ کے چیٹ کرنے لگے، چلو بھائی اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں سردی میں، نہ 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 نہ، بلکہ عبادت کے لیے بنی ہے تو عبادت کرے، اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، خوشی اور خضوع کے ساتھ عبادت کرے۔ آپ جو ہے یہاں چیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، امام صاحب کو رکوع میں پایا، اللہ اکبر، بہت سے کا رکوع بھی نکل جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھائی رکوع نکل گیا۔ تو بہرحال یہ بات ذہن نشین رکھے کہ آپ کو قرآن سننا ہے تو امام کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی آپ کو تکبیر تحریمہ کہنی ہوگی، نیت باندھنی ہوگی۔ اگر آپ جو ہے بعد میں آ کے جو ہے شامل ہو رہی ہے، باہر گھوم رہے ہیں، کئی لوگ اللہ حفاظت فرمائے ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کے منہ سے سگریٹ اور بیڑی تمباکو کی بدبو آتی ہے، وہ تمباکو لگا کے جو ہے اس میں تراویح میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی سگریٹ پی کے باہر پھینک کے پھر آ کے کلی کر کے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے بھائی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ نماز کے بعد جو ہے نا آپ کو پورا موقع ملتا ہے کہ آپ بیڑی بھی پیے، سگریٹ بھی پیے، حالانکہ میں ان کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک عادت بنی ہوئی ہے تو اپنی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک نہیں ہے یہ ساری چیزیں، مکروہ ہے یہ سب چیزیں۔ بہرکیف میں نے آپ حضرات کو بتا دی ساری باتیں، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔